تاکہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے، ورنہ بغیر اخلاص کے محنتیں مردود ہو جائیں گی۔ اس طرح ہمیں اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگنا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، چھٹا نمبر یہ ہے کہ سارے عالم میں تمام طبقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ محنت زندہ ہو جائے، آپ کا طریقہ محنت زندہ ہو کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے محنت کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے محنت کر کے دین کو پھیلایا ہے۔ یہ چھٹے نمبر کا مقصد ہے، یاد رکھیو کہ سارے عالم میں ان طریقوں کو زندہ کیا جاوے جن طریقوں سے صحابہ کرام میں دین آیا اور دین باقی رہا اور ان کے طریقوں پر دین پھیلا۔ یہ چھٹے نمبر کا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی دعوت، وہ جو میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں ہوں، مقام پر ہوں، یہ نہیں کہ 4 مہینے کی دعوت وہ دے جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، چلے کی دعوت وہ دے جس کے چلہ لگا ہوا ہو، کہ نہیں جس کا ابھی 1 منٹ بھی نہیں لگا اس راستے میں کہ وہ بھی 4 مہینے کی دعوت دے۔ جی ہاں، 3 دن نہیں لگے کہ لگ کو دے گئے تو 4 مہینے کی دعوت کیوں؟ اس لیے کہ میرے بزرگوں دوستوں، جو دعوت دوسروں کو نکالنے کے لیے دے گا وہ تو گھبرائے گا، اور جو دعوت اپنے نکلنے کے لیے دے گا کہ وہ اس کا محتاج ہوگا کہ ہاں دعوت دوں تاکہ میں نکلوں۔ صحیح بات ہے کہ یہ دوسروں کو نکالنے کے لیے دعوت دے گا، وہ تو یہ سوچے گا کہ بھئی مجھے تو نہیں دعوت دینی چاہیے کہ میرے 4 مہینے لگے نہیں، اور جو اپنے نکلنے کے لیے دے گا کہ وہ تو ہر وقت دعوت دے گا کہ تاکہ جب تک نہیں نکلے گا دیتا ہی رہے گا، اور جب نکلے گا تو اور دے گا، کیونکہ ہر ایک چیز کی حقیقت کھلی ہے، تو جس چیز کی حقیقت کھلے گی کہ اس کا تقاضا بھی بڑھے گا۔ تو دوسروں کو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دینی ہے، اپنے اندر دعوت کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اور اپنے تقاضوں کو دبا دبا کر کچل کر اپنی ذاتی ضرورتوں کو پیچھے کر کے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اس یقین کے ساتھ کہ امت کے عموم میں ہدایت کے آنے کا دعوت کے سوا کوئی راستہ ہے نہیں۔ یہ طے ہے بات، یہ بات تو طے ہے کہ امت میں ہدایت کے آنے کا دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہر زمانے کی بات ہے کہ نبی آئے دعوت آئے دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا۔ یہ تو میں قسم کھا کر عرض کروں کہ امت جب تک اپنے دین کو لے کر پھرے گی نہیں، امت میں دین باقی رہے گا نہیں، یہ تو طے ہے بات۔ اس کا اتنا یقین اندر اترے کہ جو یقین ہر قسم کی مشغولی سے نکال دے اللہ کے راستے میں، کہ یہ نکلنا مجاہدہ جب بنے گا جب ہم تقاضوں کو دبا کر نکلیں، کہ صحابہ کرام نے ایسے موقعوں پر نکالا گیا جب کہ وہ پھل پکا ہوا ہے، کہ تبوک کا موقع، کہ پھل پکا ہوا تیار، کہ نکلنے کا وقت نہیں ہے، کہ نہیں اسی وقت نکلو۔ کبھی اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنے کو حالات کی وجہ سے مؤخر کیا ہی نہیں گیا، نہ انفرادی حالات کی وجہ سے نہ اجتماعی حالات کی وجہ سے، کبھی نہیں، کہ اگر اس راستے کی نقل و حرکت متاثر ہوئی تو پھر دین زندگی میں باقی نہیں رہے گا، کہ اس راستے کی نقل و حرکت کو مسلسل کیا ہے، یعنی رمضان کی وجہ سے بھی یہ نقل و حرکت نہیں رکی کہ اچھا جی رمضان میں نکلنا ہے، کہ ہاں بدر رمضان میں کرایا، کیوں کہ نکلو، ہے کہ ہو سکتا تھا کہ بھائی وہ تاریخ رکھ لو ذرا بعد کی کہ رمضان گزر جائے، تو فرما دیا کہ جو روزے رکھیں اور روزے کی وجہ سے کام چھوڑیں کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، کہ نہ روزے کی وجہ سے کام نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ان کا نکلنا روزے پھیلانے کے لیے ہے۔ پہلے کیا کہ رمضان میں کیسے نکلیں، تو رمضان میں تراویح پڑھنی ہوگی، رمضان میں روزہ رکھنا ہوگا، کہ نہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے نہیں روکا کہ چاہے تمہیں روزہ چھوڑنا پڑے۔ ایسا فرماتے تھے کہ صحابہ کرام اللہ کے دین کی نقل و حرکت کو مقدم رکھتے تھے، چاہے سفر میں روزہ کھولنا پڑ جائے، کہ مسافر پر روزہ نہیں ہے،
کہ وہ بعد میں آگے قضا کر لے. لیکن اللہ کے راستے کی نقل و حرکت نہ رمضان سے متاثر ہوگی، نہ روزے سے متاثر ہوگی، نہ تراویح سے متاثر ہوگی، کہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے عالم میں روزے کو زندہ کرنے کے لیے پھرنا ہے، تو رمضان میں سے زیادہ نکلنا پڑے گا، ورنہ رمضان کے علاوہ نکل کر بھی کہ روزے کیسے معلوم ہوں گے. ایک جماعت گئی ابھی رمضان میں، تو جماعت ایک علاقے میں پہنچی دوپہر کو، تو وہاں کے مسلمان انہوں نے دیکھا مسلمان آئے ہیں، تو وہ مسلمان دوپہر کو کھانا تیار کر کے لے گئے رمضان میں. جی ہاں، جماعت کے لیے کہ بھائی جماعت والوں جماعت آئیے کھانا کھاؤ. جماعت کے ساتھی نے کہا روزہ ہے رمضان ہے. کہ یہ روزہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، مسلمان پوچھ رہا ہے. وہ کوئی دور کا علاقہ نہیں تھا، یہ میوات سے لگا ہوا، ہمارے یہاں میوات سے لگا ہوا علاقہ کی حالت کہ مسلمان کو رمضان کی خبر نہیں، روزے کی خبر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت روزے لے کے بیٹھ گئی. اگر یہ روزے لے کے پھرتی تو پتہ چلتا مسلمان کو روزہ بھی کچھ ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، ہمیں پھر چھٹے نمبر کا مقصد یہ ہے کہ نبوت والے صحابہ والے طریقوں پر دین کی محنت ہو، تاکہ دین اس طرح باقی رہے جس طرح ان کے زمانے میں دین باقی بھی رہا، پھیلا بھی. اور اپنے تقاضے دبا دبا کر اللہ کے راہ میں نکلنے کی مشق کرو، رو رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ تو نے جو کام انبیاء سے لیا ہے اور تو نے جو کام صحابہ سے لیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس کے لیے قبول کر لے. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ اس محنت کے لیے. یہ دعائیں راتوں کو مانگا کرو رو رو کر. ورنہ میرے دوستوں کو ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ ان حالات کی وجہ سے سمجھیں گے کہ ہمارے نکلنے کے حالات نہیں ہیں، حالانکہ ان کے اندر طلب نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اور طلب ہوگی تو اللہ رب العزت حالات ہٹا دیں گے. کہ اللہ کے وعدے حق ہیں کہ جتنا داعی قدم اٹھائے گا دعوت میں، اللہ رب العزت راستے کھولتے چلے جائیں گے. اس طرح ہمیں اللہ کے راہ میں نکل کر یہ جو میں نے 6 نمبر عرض کیے ہیں اس طرح دعوت دینی ہے، اور اس طرح سیکھنا سکھلانا ہے جس طرح عرض کیا ہے، اس طرح تعلیم کرنی ہے جس طرح عرض کیا گیا ہے، اس طرح اللہ کا نام لینا ہے جس طرح کہا گیا ہے. انہی 6 نمبروں کو اس ترتیب میں محنت سے اپنے اندر اتارنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. ہم اجتماعیت کے ساتھ نکلیں اور امیر کی اطاعت کے ساتھ نکلیں. اپنے امیر کو پہچاننا، اپنے امیر کی اطاعت، کیونکہ اطاعت سے تربیت ہوگی. اور ہمارا ہر قدم ہر عمل سنت کے مطابق ہو، سفر بھی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ کام کا مقصد سنتوں کو زندہ کرنا ہے. احیاء سنت اس کام کا بنیادی مقصد ہے. احیاء سنت اس کام کا بنیادی مقصد ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلیں تو اس مقصد کے ساتھ کہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے تاکہ پورے عالم میں سنتیں زندہ ہو جائیں. اور اگر ہم نکلے بغیر پابندیوں کے تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم جس عمل کو لے کر پھریں گے وہ عمل زندہ ہوگا. اس لیے اصولوں کی پابندی ہو، اعمال کی پابندی ہو، سنتوں کا اہتمام ہو. سواری میں بیٹھے ہیں سنت طریقے پر ساتھیوں کو پہچاننا، ساتھ رہنا، کوشش کرو ساتھ بیٹھنے کی. دائیں بائیں والوں سے ملاقاتیں بھی کرو، سلام بھی کرو. مسلمان ہیں سلام کرو، ان کو دعوت دو پورے دین کی، ایمان کی. دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کہ اللہ کی ذات کا تعارف کراؤ. دیکھو زمین کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، اور آسمان بغیر ستون کے کس نے کھڑا کیا. ہاں چاند اور سورج یہ کس نے بنائے، کون بنانے والا ہے. ہاں غیروں کو کہ اللہ کا تعارف کراؤ. اور اپنے ساتھی ہیں مسلمان کہ ان کو اعمال کی طرف، اعمال کی محنت کی طرف راغب کرو. ہر ایک کو کم سے کم داعی بنا کر چھوڑو. یہ نہیں ہماری جماعت تو اندور جا رہی ہے وہاں جا کر کام کرے گی، اور ہماری جماعت تو بنگلور جا رہی ہے وہاں جا کر کام کرے گی. نہیں، ہمارا کام شروع ہو گیا یہیں سے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ کے راستے میں قدم اٹھایا کہ اللہ تو اس کے گھر سے اس کا شمار کر رہے ہیں، اجر کا میٹر وہاں سے چل رہا ہے. من یخرج من بیتہ، کہ
کہ جو اپنے گھر سے قدم اٹھا رہا ہے کہ اللہ تو وہاں سے شمار کر رہے ہیں اس کا نکلنا. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. ہم کام کرتے ہوئے جاویں. جہاں کا رخ بنا ہے ہماری جماعتیں وہیں پہنچیں. اپنی مرضی سے رخ نہ بدل دو, کیونکہ اس سے تربیت نہیں ہوتی. کیوں؟ اپنی مرضی سے تو سیاحت ہوتی ہے. اپنی مرضی کیا ہوتی ہے؟ تفریح. کہ جہاں رخ بنا ہے وہاں جانا, وہاں کام کرنا. وہاں حالات آئیں گے, مجاہدہ آئے گا کہ جمنا. کہ یہ نہیں کہ ہم حالات دیکھ کے علاقہ بدل دیں. کہ اللہ رب العزت حالات لائیں گے ہماری تربیت کے لیے اور دوسروں کی ہدایت کے لیے. یہ حالات میں دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اپنی تربیت, دوسروں کی ہدایت. کہ اللہ رب العزت مجاہدہ کرنے والوں کو بھی ہدایت دیں گے اور ان کے مجاہدے کو ضائع نہیں کریں گے, دوسروں کی ہدایت کے ان کو ذریعہ بھی بنا دیں گے. اس لیے جہاں جاویں وہاں جم کر کام کریں. مسجدوں میں جاویں, مسجد سے ابتدا ہو کام کی. ہاں, اور مسجد میں سنت طریقے سے داخل ہونا, مسجد کا ادب کرنا, مسجد کو صاف رکھنا, مسجد کے اندر سامان قرینے سے لگا دینا, پیٹرول جو ہے ڈیزل, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, وہ جو ہے مٹی کا تیل یا یہ بدبودار چیزیں مسجد کے اندر نہ لے جانا. اور تیل لے جاتے ہیں اسٹوو میں بھر کے مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں. عام طور سے شکایت ہوتی ہے اس کی کہ نہیں, مسجدوں کے اندر بدبودار چیز کا لے جانا, کہ بدبودار چیز تو کھا کر بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے, پیاز اور لہسن. آپ نے فرمایا کہ جو یہ دو چیزیں کھاویں وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں. مسجد نبوی جیسی مسجد جہاں ایک نماز 1000 نماز افضل. وہاں کہہ دیا کہ یہاں نہ آوے. فلا یقربن مسجدنا, کہ جو بدبودار چیز کھائے ہماری مسجد کے قریب نہ آوے. اور جماعت کے ساتھ ہی اور پیاز بھی اور لہسن بھی اور اس میں مٹی کا تیل بھی سب اندر رکھا مسجد میں. جماعت آئی ہے اور جماعت والے سمجھے کہ مسجد سرائے, کہ نہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے. اس کی صفائی, اس کی ستھرائی, اس کا احترام ہمارے ذمہ ہے. کہ جس سے مسجد کے اندر کا دین نہ آیا کہ اس سے مسجد کے باہر کا دین نہیں آئے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں, ہم مسجدوں کا خوب احترام کریں اور مسجد کے اندر سامان قرینے سے رکھیں. ایک طرف مسجد کی صفائی خود کریں, پانی خود بھر دیں. یہ نہیں جماعت آئی ہے, خادم کہاں ہے, اور جماعت آئی ہے کہ وہ مسجد کا انتظامی کمیٹی کہاں ہے. ہمیں کیا مطلب اس سے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے, پانی ہم بھر دیں گے. ہاں جی, پانی ہم بھر دیں گے. لاؤ بھائی مسجد کے بیت الخلا ہم دھو دیں گے. کیوں؟ کہ اللہ کا گھر ہے. کہ اللہ کے گھر کا بیت الخلا ہے, اللہ کے گھر کا حجرہ ہے, اللہ کے گھر کی صفحے ہیں, اللہ کے گھر کے اللہ کا گھر ہے. کہ اسی صفائی ہم کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں امور خلافت میں اتنا مشغول رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ سے قبا جایا کرتے تھے مسجد قبا میں جھاڑو دینے کے لیے. یعنی وہ مسجد قبا کا خادم, اب تو مسجد کیونکہ وہ کیا بتاؤں, اب تو سارا کام ملازمت ہو گیا نا. تو مسجد میں ایک تنخواہ خادم ہے, ایک تنخواہ امام ہے. ہاں بھائی وہ دیکھیں گے مسجد. ہاں جب کوئی مصلی آتا ہے نا مسجد میں, کوئی مقتدی, کہ سب اور خادم سب کیوں نہیں بچھائی, ہاں یہ گھنٹے کا یہ گھڑی ٹھیک کیوں نہیں ہوئی, ہاں یہ پانی کیوں گر رہا ہے. جی ہاں, جیسے کوٹھی میں لوگ کرتے ہیں کہ بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے, لاؤ صفائی میں کر دوں, لاؤ بیت الخلا میں صاف کر دوں. ہاں کہ اللہ کا گھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد قبا میں جھاڑو دینے کے لیے مدینے سے آتے تھے, حالانکہ امور خلافت اتنے ہوتے تھے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ اور اقامت کے درمیان بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے امور طے کیا کرتے تھے. اتنے مشغول آدمی کہ اقامت ہو گئی ہے اور تکبیر تحریم ہونے والی ہے, کیونکہ مسئلہ آ گیا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے. جی ہاں, اتنا مشغول آدمی وہ کیا کرنے جاتا تھا قبا میں, کہ قبا میں جھاڑو لگانے کے لیے. خلافت کے زمانے میں امیر المومنین, یہ بھی نہیں کوئی عام آدمی ہو. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں, مسجدوں کو صاف رکھیو اور سامان قرینے سے رکھیو. اب ساتھ ہی اگر نماز کا وقت ہے, مکروہ وقت نہیں ہے, کہ 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد پڑھو, کہ مسجد میں داخل ہونے کا منہ بنا لو. پھر ساتھیوں کو متوجہ کر کے بیٹھو, اب مشورہ کرو کیا کرنا ہے, مقامی حضرات کو ساتھ لو, ان سے بھی رائے لو, ملاقاتوں کا کون سا وقت ہے,
اپنے 24 گھنٹے کا نظم بناؤ مشورے سے، ہمیں کب کیا کرنا ہے، اور جتنے اعمال ہم نے کرنے کے لیے بتائے ہیں ان اعمال کو اسی ترتیب سے کرنا اس طرح کہا گیا ہے۔ تعلیم اور ذکر اور تسبیحات اور تہجد، جتنے اعمال انفرادی ہیں انہیں اللہ کے دھیان سے، اور جتنے اعمال اجتماعی ہیں کہ ان کو کام کی ترتیب اور اصول سے، کہ جاتے ہی پہلا کام یہ کیجو کہ اپنا کھانا پکانے کا نظم کر لو، کچھ بھی نہ ہو تو گرم پانی، صرف پانی رکھ دو چولہے پر، آنے والے دیکھیں گے کہ کیا کہ جی کھانا ہمارا پک رہا ہے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، ہم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو داعی سوال سے نہیں بچتا کہ وہ اللہ کی مددوں کو روک دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ، اس امت کو جس نسبت پر جوڑا گیا تھا اس نسبت کو امت نے پھر زندہ فرما دے۔ وہ سب سے بڑی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے۔ ہر امتی کے ذمے جو دین کی ذمہ داری آئی ہے اس ذمہ داری کا شعور امت میں پیدا ہو جائے، اسے مانگو، ساری امت کے لیے ہدایت کو مانگو، ساری امت کے لیے نجات کے راستے کو مانگو، اس لیے کہ راتوں کی محنتیں جب تک رونے کے ذریعے نہیں ہوں گی اس وقت تک دنوں کی محنتوں میں وہ نصرتیں نہیں آئیں گی جن کے وعدے ہیں۔ کہ اللہ سے مانگنا یہ تو اللہ کا محتاج ہونا ہے، اور اللہ سے نہ مانگنا یہ اللہ سے مستغنی ہو جانا ہے۔ اس لیے راتوں کی تنہائی میں بھی دعائیں مانگیں، اللہ کے راستے میں نکل کر مانگیں، اور یہاں اس مجلس میں اجتماعی دعا کا مقصد ہی ہے کہ اللہ رب العزت خبر نہیں کس مخلص کی آمین پر فیصلہ فرما دے۔ اجتماعی دعا کا مقصد ہی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی نسبت دونوں کی طرف فرمائی۔ قد اجیبت دعوتکما، حالانکہ دونوں دعا نہیں کر رہے تھے، دعا تو موسیٰ علیہ السلام ہی کر رہے تھے، کہ آمین کہنے والوں کی طرف بھی دعاؤں کی قبولیت کی نسبت کریں گے اللہ تعالیٰ۔ قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا قبول ہے، حالانکہ دعا کو مانگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، ان کی دعا۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور چلنا پھرنا بند کریں بھائی۔ یہاں سے 5 کلومیٹر تک مجمع ہے، جو لوگ کھڑے ہیں وہی سب بیٹھ جاوے، اتنا بڑا مجمع انشاءاللہ مانگے گا تو اللہ ہم کو محروم نہیں کریں گے۔ جہاں آپ کھڑے ہیں وہی بیٹھ جاوے، جہاں آپ کھڑے ہیں وہی بیٹھ جاوے اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. یا اللہ مؤمنین کاملین میں ہم کو داخل فرما. یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما. اے اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ فواحش محرمات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ پوری امت سے فواحش محرمات کو ختم فرما. یا اللہ منکرات کو ختم فرما. یا اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما. اے اللہ ظلم و تعدی کو ختم فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ صفات ایمانیہ کے ساتھ متصف فرما. یا اللہ تقوی اور طہارت زہد و عبادت اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما. یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات میں دین کی طرف پیدا فرما. اے اللہ بے دینی کو ختم فرما. یا اللہ بے دینی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما.
یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر حرکت میں آنے والا بنا دے. یا اللہ اس دعوت کی محنت کو تمام طبقات میں زندہ فرما. یا اللہ امت کے قلوب میں امت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما. یا اللہ پورے دین پر ثابت قدم فرما. یا اللہ امت کے اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں پورے دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہر شعبے سے بے دینی کو ختم فرما. یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ بدعات کو جہالتوں کو اے اللہ رسم و رواج کو ختم فرما. یا اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما. یا اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما. اے اللہ ایک ایک سنت کا استحبار پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک فرد امت میں ایک ایک سنت پر جان دینے کا جذبہ پیدا فرما. یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ سنت والی زندگی پر قائم فرما. یا اللہ حیوانیت کو ریانیت کو ختم فرما. یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات میں پورے دین کو زندہ فرما. یا اللہ بے دینی کو ختم فرما. یا اللہ دعوت کی نسبت پر امت کو حرکت میں آنے والا بنا دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ بے دینی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت کو جو کچھ تو نے دیا ہے اے اللہ اسے اپنے دین کے تقاضوں پر صرف کرنے والا بنا دے. یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ آخرت کا استحبار پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب کا اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ ایک ایک فرد امت کو آخرت کا بنانے والا بنا دے. یا اللہ آخرت سے غفلتوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما. یا اللہ دین پر ثابت قدم فرما. یا اللہ اپنے ماں سوا کا خوف ایمان والوں کے دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنے عوامر کو پورا کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے ماں سوا کا یقین دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامر کا اختیار کرنے والا بنا دے. یا اللہ امت کے قلوب میں ہدایت کی طلب پیدا فرما. یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما. یا اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما. یا اللہ ہدایت کی محنت پر امت کو مجتمع فرما. یا اللہ ضلالت کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت کو ہدایت والی محنت پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات کے قلوب کو اے اللہ دعوت کے لیے منشرح فرما. یا اللہ شکوک و شبہات کو دور فرما. یا اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقت کو امت پر کھول کر یا اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں امت کی گمراہی کا غم پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں امت کی ہدایت کا فکر پیدا فرما. یا اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما. یا اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما. اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما. یا اللہ باطل اسکیموں کو پوری طرح مفلوج فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات کو اے اللہ صحیح سمجھ عطا فرما کر اے اللہ اپنے دین پر ثابت قدم فرما مفلوج فرما. یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی کام کے مراکز کی اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی حفاظت فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. یا اللہ مراشد امور الہام فرما. اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر قائم فرما. اے اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والے اسباب اختیار کرنے والا بنا دے. یا اللہ بعض اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے. اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین پیدا فرما کر اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے. اے اللہ اپنے ماسوا کا یقین دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنے ماسوا سے استغنا پیدا فرما.
اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تو امت کی حاجتوں کو ان کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ امت پر دعاؤں کی حقیقت کو کھول کر اے اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے، یا اللہ اپنے ماسوا کی محتاجگی کو ختم فرما دے، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ ایسا تعلق پیدا فرما دے جو تیرے ماسوا سے مستغنی کرنے والا ہو، اے اللہ اپنی ذات سے براہ راست لینے والا بنا دے، اے اللہ یقینی اسباب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ غیر یقینی اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے، یا اللہ تیرے اور ہمارے درمیان جو اسباب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کا یقین ہمارے دلوں سے نکال کر یا اللہ ان اسباب کو ذرائع بنانے والا بنا دے، اے اللہ جن کے ساتھ تیرے وعدے ہیں، یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے، اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تیرے سامنے حاضری کی جو غفلت ہے اے اللہ اس غفلت کو دور فرما کر اے اللہ ایک ایک فرد امت میں اپنے سامنے حاضری کا یقین پیدا فرما، یا اللہ اپنی ذات کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر